السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے ایسی مرغیوں کے انڈوں کے حوالے سے کہ جو گرم ادویات کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، یعنی مرغ کا جفتی کرنا ساتھ اس کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا، تو کیا ان انڈوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اصل چیز اباحت ہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی اصل طریقہ جو ہے بچوں کے حصول کا، مرغی کے بچوں کے، وہ یہی ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ مختلف انڈے لے کر وہ ایک مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، اس کی گرمائش کے ساتھ آگے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن آج کل اس کی جدید شکل یہ مختلف مشینوں میں انڈے رکھ کے انہیں ہیٹ دی جاتی ہے، جس کے ساتھ وہ اس سے بچے نکل آتے ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے اور نیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی دوسری بات اس حوالے سے وہ یاد رکھیں کہ اگر ایسی خوراک دی جائے، وہ چاہے خوراک کے طور پر ہو یا ادویات کے طور پر ہو، کہ جس کی ایک تو وہ درست نہ ہو، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں جو حرام ہوں، مثال کے طور پہ خون کے ساتھ ان کو فیڈ دینا، یا اور کوئی ناجائز گوشت لے کر اس کو اندر داخل کر لینا، یعنی ایسی فیڈ، ایسی ان کی خوراک یا ایسی جو ہے ادویات جو حرام چیز سے تیار کی جاتی ہوں، اور پھر ان کا آگے عمل دخل بھی ہو، ان کے آگے اثرات بھی ہوں، جراثیم بھی ہوں، ایسے جانور کو، ایسے پرندے کو شریعت میں جلالہ کہتے ہیں۔ جلالہ یعنی پھر ایسا جانور کہ جس کی خوراک گندی خوراک کی وجہ سے، گندی ادویات وغیرہ کی وجہ سے اس کے جسم سے اسمیل لانا شروع ہو جائے، تو وہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور یا ایسے پرندے وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ تب تک حرام ہوتا ہے جب تک اس کو درست خوراک دے کر وہ اس کے اس طرح میں اس کو خوراک ملے کہ وہ اب اس کا جو جسم ہے اس کے اندر سے اسمیل آنا ختم ہو جائے، پھر وہ حلال ہوگا۔ تو ایسا جانور پھر اس کے بعد اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، اس کے انڈے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا حکم جلالہ والا ہی ہوا تو پھر نہ اس کے انڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ایسے جانور کا دودھ وغیرہ پیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔